بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم کو آج سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ نور کی پہلی 10 آیات پڑھی۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں نے گزارش کی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں کے تیسرے گروپ کی آخری اور واحد مدنی سورہ ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کے اس تیسرے گروپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تمام انسانوں کے لیے بالعموم اور اپنے زمانے کے، اپنے علاقے کے، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بالخصوص خبردار کرنے والے اور خوشخبری سنانے والے بن کر آئے۔ آپ نے خبردار کیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اہمیت نہیں دی، اس کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور آپ نے خوشخبری سنائی ان کو جو ایمان لانے والے ہیں اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو پہلو قرآن مجید سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوشخبری اور یہ خبردار کرنا، وارننگ، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو پیغمبر کے زمانے کے لوگ تھے، اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر وہ پیغمبر کے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے عمل کے باوجود کہ جو آخری حد تک واضح طریقے سے پہنچا دیا گیا، اگر وہ انکار پر پڑے رہیں گے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ یہ سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ بات بھی آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی کہ ان اہل ایمان ہی کے ذریعے سے ان پر یہ عذاب نازل کیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ خوشخبری آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، لیکن اس مضمون کا جو غالب اس سورہ مبارکہ کا جو غالب مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تطہیر اور تزکیے کا مضمون خاص طور پر بیان کیا۔ یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ جہاں ایک جانب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خوشخبری سناتا ہے دنیا اور آخرت کی، تو دوسری جانب ان کے لیے ان کے تزکیے اور تطہیر کا، ان کی پاکیزگی کا اور ان کے کفار منافقین سے پاک ہو کر الگ ہونے کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ یہی اہتمام ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ خوشخبری کے مستحق بنتے ہیں۔ چنانچہ سورہ نور خاص طور پر اس اہل ایمان کے پاکیزگی، تطہیر، تزکیے کے عمل کو بیان کرتی ہے کہ اس کو کیسے حاصل کیا جائے، اس کا کیسے اہتمام کیا جائے۔ تو ہم نے جو پہلی 10 آیات پڑھی اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو نمایاں کیا کہ کس طرح سے زنا اور زنا سے کے متعلقات یہ ایک فرد کو بھی اور ایک معاشرے کو بھی گندگی کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ حکم بیان فرمایا کہ اگر کہیں کسی معاشرے میں یہ گناہانہ جرم ہو اور وہ پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اور معاشرہ کیسے پھر اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اب آیت نمبر 11 سے ایک واقعے کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کیسے عملی زندگی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اصولی باتیں مان لینے کے باوجود ایسی غلطیوں، خرابیوں، گندگیوں میں پھنس جاتے ہیں کہ جس کے بعد ان سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک خاص واقعے کو پس منظر میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ اہل ایمان کا رویہ ایک دوسرے کے بارے میں
ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اخلاقی طور پر پاکیزہ ہیں کیسا ہونا چاہیے، اور اگر بات اس کے برعکس ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے۔ واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بیان سے قرآن مجید میں بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ ہرگز اس میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ لوگوں کو کہانیاں سنائیں، لوگوں کو واقعات سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر لوگوں کی اصلاح، لوگوں کا تزکیہ ہے، اور اس وجہ سے جو اصل مقصد منشا ہے اس کو زیر بحث آنا چاہیے۔ اگر آپ اس اصل مقصد اور منشا کو نہیں سمجھیں گے، نہیں محسوس کریں گے، تو آپ کو قرآن مجید کی روشنی، اس کی رہنمائی، اس کی ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ قرآن قصے کہانیاں سنانے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ چنانچہ اس قرآن مجید کے انداز کو سمجھنے کے لیے یہ خاص پیسج ایک مثال ہے کہ ایک واقعہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بس اشارے میں بیان کیا، اور اصل بات، اصل فوکس اس پر ساری توجہ مرتکز کی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین جاؤوا بالافک، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ کہ جو یہ افک، یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، عصبتم منکم، یہ ہیں تو تمہیں میں سے ایک گروہ، یعنی مطلب یہ کہ منافق ہیں یا بالکل بیوقوف مسلمان ہیں کمزور کہ جنہوں نے یہ حرکت کی، یہ تمہارے اندر ہی کے لوگ ہیں۔ لا تحسبوه شر لکم، تم ان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ افک یعنی بہتان، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک خاص واقعے کی غلط انٹرپریٹیشن، اس کا غلط مفہوم بیان کر کے، اور ایک چھوٹی کہانی، ایک سکینڈل مشہور کر دیا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، کہیں کوئی خاتون ہے کہ اتفاقی حادثے کی وجہ سے کہیں وہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ اکیلی نظر آئیں، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا جو انوائڈیبل تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک نہایت ہی اہم خاتون، ان کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، جب منافقین نے یہ موقع دیکھا، ان کے دل میں پہلے ہی ایک منفی رجحان تھا، وہ تو موقع تلاش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی سٹوری آئے، کوئی سکینڈل آئے تو اس کو مشہور کر دیں۔ تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ جو دونوں اکٹھے نظر آئے ہیں تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی برائی ہے۔ واقعات کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک حقیقت میں ایک اتفاقی حادثہ تھا، جس میں جو صورتحال پیش آئی انوائڈیبل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بہتان گھڑ لائے ہیں یہ تمہارے اندر کا ایک گروہ ہے، مگر یہ جو کچھ ہوا اس کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوا۔ کس پہلو سے بہتر ہوا؟ اس پہلو سے بہتر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب جب کہ پیغام، اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، بات آخری حد تک واضح ہو گئی ہے، تو اب اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اور وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں
ان کو سزا ملے گی۔ یہ سزا اللہ نے طے کیا ہے کہ نہیں آنی۔ اگر وہ اہل ایمان کی تلواروں سے آنی ہے تو ان کی تلواروں کے ذریعے سے یہ سزا نہیں آئے گی جب تک کہ اہل ایمان کی گروہ کی پاکیزگی نہ ہو جائے، ان کے اندر سے وہ ایول، وہ گندا عنصر کہ جو شامل ہو گیا تھا اس لیے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی یا ان کی کچھ لالچ تھی، جب تک کہ وہ نہیں مسلمانوں کے پاکیزہ گروہ سے نکلے گا اس وقت تک اللہ کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے برا نہیں ہوا، یہ تمہارے لیے اچھا ہوا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہوا کہ حقیقت واقعہ ہے کہ جب تک انسان یا معاشرے میں چند لوگ کوئی غلطی نہیں کرتے اس وقت تک یہ احساس نہیں ہوتا کہ غلطی کی اصلاح کیسے ہوگی، صحیح رویہ کیسے اختیار کیا جائے گا۔ تو اس واقعے کے نتیجے میں وہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس میں مسلمانوں کو احساس ہوا کہ انہیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور غلطی کے اس طرح کے امکانات کو منیمائز کرنا ہے۔ ایک تیسری اس کے اندر خوبی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام مسلمانوں کو دینے تھے ان کی معاشرتی اصلاح کے لیے یہ واقعہ اس کے لیے ایک بڑا صحیح موضوع پس منظر بن گیا، وہ ماحول کریٹ ہو گیا جس کے بعد ان احکام اور ہدایات کو دینا ممکن ہو گیا۔ احکام تو پھر بھی آ سکتے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ احکام کے آنے میں اور ان کے صحیح طور پر سمجھے جانے میں، اور جس کو کہتے ہیں نا انسان ان کو ڈائجسٹ کر لے، ایبزارب کر لے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کسی غلطی کا احساس ہو جائے، کسی واقعے کے نتیجے میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو گڑبڑ ہیں، جب تک کہ ان کی اصلاح نہیں ہوگی صحیح طور پر ہم برائی سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ احساس ہے کہ جو گویا کہ کسی بھی حکم کے آنے کے لیے ایک ایسی عمدہ تمہید بن جاتا ہے کہ جس کے بعد حکم کے قبول کرنے اور اس کو اپنے اندر ہضم کرنے کا بڑا غالب امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آل ان آل ہوا تو ایک بظاہر برا ایک واقعہ، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس سے بہت سی خیر برآمد ہوئی۔ یہ دنیا میں ہر واقعے کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں برائی ہو رہی ہے، کوئی برا واقعہ ہوا ہے، کہیں گناہ ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے اور آپ کا رویہ ٹھیک ہے، تو آپ اس صحیح رویے کے نتیجے میں اس شر میں سے خیر برآمد کر سکتے ہیں۔ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے وہ اس کے حساب میں پڑے گا، یعنی جس نے اس میں جتنا کنٹریبیوٹ کیا وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ ہر برائی میں ہر انسان کا، خاص طور پر وہ برائیاں کہ جو اجتماعی برائیاں ہوتی ہیں، کلیکٹیو، ان میں جس کا جتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جو جس حد تک، جس لیول پر اس میں انوالوڈ ہوتا ہے، وہ اتنا ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اتنا ہی وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ فرمایا والذی تولی کبرہ، اور وہ جس نے ان میں اس کا سب سے بڑا حصہ
لیا، یعنی وہ کہ جو اس کا بانی تھا، جو منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے تو ایک عظیم عذاب ہے، یعنی وہ تو سب سے بڑھ کر اس جرم کے ہونے کا ذمہ دار ہے، اور اس کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا، وہ اس کے وبال کو فیس کرے گا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ فرمایا لولا اس سمے تموہ، اب یہ جو اس واقعے کا سبق ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ اس کو برا نہ سمجھو، اس واقعے کو اپنے معاشرے کے لیے اچھا سمجھو، اس سے تمہیں بہت سے اصول سمجھ میں آئیں گے جن پر آئندہ جب تم عمل کرو گے تو اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی خرابیاں رونما نہیں ہوں۔ فرمایا لولا اس سمے تموہ، یہ کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، یعنی تمہارے کانوں میں اس طرح کے کسی سکینڈل بیس لیس سٹوری کا تمہیں انفارمیشن آئی، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ظن المومنون والمومنات، گمان کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے بانفسہم خیرا، اپنے بارے میں اچھا گمان، اپنے بارے میں یعنی اپنے لوگوں کے بارے میں، یعنی جو اہل ایمان تھے ان کو چاہیے تھا کہ اگر انہی میں سے کسی ایک مومنہ خاتون اور ایک مومن مرد کے بارے میں جن کے ایمان، جن کے کردار، جن کے اخلاق، جن کے دین کے ساتھ خلوص کے بارے میں وہ جانتے تھے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ قالوا ھذا افک مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا، حسن ظن کیوں نہ کیا؟ آخر کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا اور پھر وہ اس کے آگے پھیلانے کا وہ ذریعہ بنے، اس میں انہوں نے ایک رول ادا کیا۔ فرمایا لولا جاؤ علیہ اربعۃ شہداء، وہ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ یعنی وہ الزام لگانے والے، انہوں نے اگر الزام لگایا تھا تو انہیں اس سے پہلے 4 گواہ لانے چاہیے تھے۔ یہ بات ابھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں پہلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی ایسا ہوگا کہ کوئی کسی پر الزام لگائے گا زناکاری کا، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ گواہی موجود ہے یا نہیں ہے، اور یہ گواہی 4 گواہ ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ان سے تقاضا کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ الزام لگایا، جنہوں نے یہ تہمت گھڑی، وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر اگر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آئے، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی کہ اگر کوئی برا عمل ہوا بھی ہے اور ایک شخص نے اس کو خود سے دیکھا ہے، لیکن وہ واحد گواہ ہے یا اس کے ساتھ 2 گواہ اور ہیں، وہ پورے 4 گواہ لے کر نہیں آیا، تو پھر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ فرمائے کہ یہ تو جو اگر 4 گواہ نہیں لائے ہیں تو یہ لوگ جھوٹے تھے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور یہ کیوں نہ ہوا، اور یہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر اے مسلمانوں دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر لمسکم فیما افضتم فی عذاب عظیم، تو جس راستے پر تم چل پڑے اس کے نتیجے میں تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا۔
یعنی جو راستہ تم نے اختیار کیا، جس پر تم چل نکلے، اس کے نتیجے میں تو تم ایک بڑے عذاب کے مستحق بن جاتے، اس لیے کہ یہ کوئی اب معمولی بات نہیں ہے کہ تم کسی پاک دامن ایک شریف انسان، مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر کوئی تم تہمت گڑو۔ تو یہ کوئی یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ اتنا سنگین تھا کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے تم کو درگزر کیا اور تمہیں موقع فراہم کیا کہ تم اپنی اصلاح کرو۔ اذ تلقونه بألسنتکم، اب اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ فرمایا ذرا تم گمان کرو، اپنے ذہن میں لاؤ اس صورتحال کو کہ تم اس کو اپنی زبانوں میں اپنی طرف سے دوسروں کو نقل کر رہے تھے، نقل پر نقل کر رہے تھے اپنی زبانوں، اپنے منہوں سے۔ اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواههم ما ليس لكم به علم، اور تم اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم، کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں تھی، یعنی بغیر ثبوت کے سنی سنائی باتوں کو تم ریپیٹ کر رہے تھے۔ فرمایا اور یہ تم اس لیے کر رہے تھے کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، یعنی تم یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ بڑی کوئی معمولی بات ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی بندہ مومن، مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر الزام لگ جائے اور اس الزام کو آپ بیان کریں بغیر کسی تردد کے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو افواہیں ہوتی ہیں اور یہ جو عام طور پر باتیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو یہ ایک بڑی سنگین بات ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے کو اس طرح کی باتوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جو زبان زد عام پر آ گئی ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ بات زیر بحث نہیں آ سکتی۔ اگر کسی نے یہ بات کی ہے تو یا تو وہ ثبوت پیش کرے، اور اگر ثبوت پیش کیا گیا ہے تو قانونی چارہ گوئی ہونی چاہیے۔ یوں ہی اس طرح کی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ ہمارے ہاں آج کی دنیا اخبارات، ٹیلی ویژن اور خاص طور پر سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اور اس میں تو اس قدر اس طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں غیر محتاط طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت سنگین باتیں ہیں، یہ بڑی ہی سخت باتیں ہیں۔ فرمایا ولولا اس سمے تموہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تو تم نے کہا کہ ہمارے لیے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں گفتگو کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو ایک معاذ اللہ بہت ہی سخت بات ہے، بہت بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں، ہمارا یہ اختیار نہیں ہے، ہماری یہ مجال نہیں ہے، ہم ہوتے کون ہیں اس بارے میں گفتگو کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑی سختی سے بیان کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ اصل میں مسلمانوں کی تزکیے، ان کی تطہیر، ان کے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے یہ ہدایات دی جا رہی ہیں اس واقعے کو کے پس منظر میں۔ فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم مبادہ کبھی اس کو دہراؤ نہ، کبھی بھی، یعنی تم اس کو کبھی ریپیٹ نہ کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن نہیں رہنا چاہتے، تمہاری مرضی ہے جو باتیں کرو، لیکن اگر تم مومن ہو تو تمہیں اس طرح کی باتوں کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا۔ یہ قرآن مجید نے بار بار اس طرح کی باتوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اگر آپ واقعی سچے مومن ہیں، اگر آپ
اللہ کو، آخرت کو مانتے ہیں، تو پھر اس طرح کی باتوں کو دہرانا یہ آپ کے ایمان کی تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ سورہ حجرات میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اخلاقی برائیوں کا ذکر کر کے ان سے روکا، تو فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو اب بھی توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں اس کو یوں بیان کیا گیا کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر تم اس کے بعد کبھی بھی اس طرح کی باتیں اپنی زبان پر نہ لاؤ اور اس طرح کے فتنوں میں تم مبتلا نہ ہو۔ فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے آیات واضح کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اس نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو بہتان ہے، کسی کا پر الزام لگانا ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر 80 کوڑے پڑیں گے اگر 4 گواہوں کے بغیر کوئی بات زبان سے نکالی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید ایک واقعے کے رونما ہونے کے بعد اس کو مزید بیان فرمایا کہ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو اور تم اپنے راستے کو، صحیح راستے کو اختیار کرو۔ فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فحش کی اشاعت ہو، فحش کا چرچا ہو، فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو فحش کام دنیا میں لوگ کر رہے ہیں اور ان کو اہل ایمان میں وہ پھیلا رہے ہیں، تو وہ تو اللہ کے ہاں بری طرح سے پکڑے جائیں گے، دنیا میں بھی پکڑے جائیں گے اور آخرت میں بھی پکڑے جائیں گے۔ یعنی خاص طور پر اسی واقعے کے پس منظر میں، اس کو پس منظر میں رکھ کے بات کی گئی کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات زیادہ سے زیادہ عام ہو، ڈسکس ہو، اور مسلمانوں میں چنانچہ اس کے نتیجے میں فحش کا پرچار ہو، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کا عذاب تو سمجھ میں آتا ہے، دنیا کا عذاب کیا ہے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین اور ان کے پیچھے جو اہل کتاب ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی دنیا میں ان کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ عذاب سے دوچار ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی، اور پھر اللہ نے وہ اسباب، وہ حالات پیدا کر دیے جس کے نتیجے میں وہ عذاب مختلف لوگوں پر مختلف شکلوں میں آیا، اور یہ سب کے سب اس دنیا میں اپنے کیفر کردار کو پہنچے، اور آخرت کا عذاب اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ تو بالکل اللہ کی اس اٹل قانون کے مطابق جس میں وہ ہر انسان کو اس کے ایمان اور عمل کے مطابق یا اس کے الٹ انکار اور بدعملی کے نتیجے میں وہ ان کا فیصلہ کر دے گا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا، تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس نے یہ برا عمل کرنے کے بعد اللہ کے ہاں توبہ کی، وہ پچھتایا اور یوں اپنے گناہوں کو دھو لیا، اور کون ہے کہ جو بجائے اس کے کہ وہ پچھتاتا، اس نے اپنے غلط رویے کو جاری رکھا
اس کے بارے میں جسٹیفیکیشنز پیش کرنے کی کوشش کی، اور یوں وہ اللہ کے پکڑ اور اپنے برے انجام کا مستحق بنا۔ تو انسان نہیں جانتا، ہم انسان تو سمجھتے ہیں کہ بھائی اس شخص نے تو بہت برائی کی تھی، یہ کیسے بچ گیا، اور فلاں شخص تو بڑا اچھا انسان تھا، یہ کیسے پکڑا گیا۔ یہ معاملات ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، جب خاص طور پر رسولوں کی موجودگی میں، لیکن آخرت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں تو خافضۃ الرافعہ، کچھ لوگ نیچے گریں گے، کچھ لوگ بلند ہوں گے۔ اور قرآن کے بعض مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے ان کو کہ یہ انہی جہنمیوں میں سے ہوں گے، یہ کہاں پہنچ گئے۔ سو پھر سارا علم اللہ کو ہے، اور اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ کون ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہوگا اور کون ہے کہ جو ناکام ہوگا۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ آگے یہ نہیں بتایا کہ تو کیا ہوتا، لیکن یہ بات واضح ہے، امپلائیڈ ہے۔ آپ کہیے کہ بریکٹ میں موجود ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس گناہ کے نتیجے میں تم پر اللہ کی طرف سے بڑی پکڑ آتی، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے کرم فرمایا۔ یہاں جس فحش کے پھیلانے کا ذکر ہے وہ اگرچہ کہ کانٹیکسٹ میں تو بہتان ہے، یعنی شریف خاتون اور ایک شریف مرد کے اوپر ایک جھوٹا الزام ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پھیلنے سے یہ ہونا تھا کہ بے حیائی اور بے حیائی کی باتیں پھیلتی ہیں، لیکن معاشرے میں بے حیائی کے پھیلانے کے اور بہت سے طریقے اب ایجاد ہو گئے ہیں۔ ہر وہ طریقہ کہ جو بے حیائی کو پھیلانے والا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ایک سخت وعید ہے، گرفت ہے، وہ سب پر اپلائی ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ معاشرے میں برائی کو، بے حیائی کو پھیلایا جائے۔ انسان کمزور ہوتے ہیں، انسان برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر اس برائی کو نمایاں کر کے دکھایا جائے، اس کے بارے میں بات چیت کی جائے، اس کو پھیلا کر لوگوں تک پہنچایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو کوئی بھی اہل ایمان کے اندر اس قسم کی کوئی کوشش کرے گا، اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور اگر یہ کوشش اہل ایمان میں ایسے کی جائے گی کہ وہ کاروبار بن جائے اور اسی کے ذریعے سے لوگ کمائیں، تو اس سے زیادہ کوئی بدنصیبی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے معاشروں میں اس کو اپنا کاروبار بنا کر اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے پھیلانے کی کوشش کی، انہوں نے دنیا میں بہت گندگی پھیلائی، اور یہ گندگی معلوم ہوتا ہے کہ اب پھیلتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک وعید ہے کہ یہ لوگ بچیں گے نہیں، نہ دنیا میں بچیں گے نہ آخرت میں۔ دنیا میں نہ بچنا تو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پیغمبر کے زمانے کے لوگ، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ باقی لوگوں کے لیے لازماً اللہ کی طرف سے اس پکڑ کی جو وعید ہے وہ صادق آئے گی، لیکن بہرحال آخرت کے لیے تو اللہ نے یہی خبر سنائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے سبھی کو ڈرنا چاہیے۔ فرمایا ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى، دیکھو تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، اولو الفضل، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے
ان یؤتوا اولی القربا، کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، بل مساکین اور مسکینوں کو، یعنی اپنا مال نہیں دیں گے، بل مہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے۔ کون لوگ؟ ظاہر ہے کہ سیاق سباق سے معلوم ہوتا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے، وہ لوگ کہ جو اس بہتان ترازی میں شامل ہوئے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایسا ہرگز نہ کرے۔ اس کے پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بھی اس افک کو، اس بہتان کو پھیلانے میں ایک کردار ادا کیا انہوں نے، تو حضرت ابوبکر نے یہ فیصلہ کیا، قسم کھائی کہ میں اب ان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمومی بات کی، اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو دولت دی ہے، ثروت دی ہے، جن کو وسعت عطا فرمائی ہے، وہ اس فتنے میں مبتلا ہونے والے لوگوں میں سے بعض کو نہ دینے کی قسم نہ کھائے۔ کن کو؟ وہ کہ جو رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَاصْفَحُوا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ یعنی غلطی ہو گئی، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہ چاہو گے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی دنیا میں غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ تم اگر لوگوں کی غلطیوں پر گرفت کرو گے اور ان کو معاف نہیں کرو گے، تو یہ جان لو کہ ایک دن تمہیں اپنے اس رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا کہ جو تمام غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے واقف ہے۔ تو تم ان کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ فرمایا کہ درگزر کرو، نظر انداز کرو۔ کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور بڑا مؤثر طریقہ ہے، کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور ہم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم ان کو معاف کر دیں۔ اس لیے کہ ہم جب ان کو معاف کریں گے اور اس جذبے کے ساتھ معاف کریں گے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، تو یہ گویا کہ ایک بڑی اہم ایک دلیل، ایک راستہ بن جائے گا اللہ کے حضور میں اپنے اس استدعا کو پیش کرنے کا کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بھائی انہوں نے زیادتی کی تھی نا تمہارے ساتھ، تو تم نہیں زیادتی کرتے اللہ کے معاملے میں، تمہیں معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، یقیناً وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، الزام کے تیر چلاتے ہیں، وہ پاک دامن عورتیں جو الغافلات، بالکل بھولی ہیں، المومنات، مومن ہیں، اللہ، آخرت، پیغمبر کو ماننے والیاں ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ ان پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر لعنت کر دی گئی۔ یعنی تہمت تو کسی پر بھی لگانی ایک غلط بات ہے، لیکن خاص طور پر جب کہ یہ بات معلوم ہے کہ جن پر یہ لگائی جا رہی ہے تہمت، اور نہایت پاکیزہ لوگ، تو ان کے لیے تو عذاب ہے۔
لعنت ہے، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بارے میں۔ یعنی زبانیں تو بولیں گی، ہاتھ بھی بولیں گے، پیر بھی بولیں گے، جن جن اعضاء نے غلط کام کیے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے، وہ بول اٹھیں گے بما کانوا یعملون، ان باتوں کے بارے میں کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ یومئذ، جس دن، یوفیہم اللہ دینہم الحق، پورا پورا دے دے گا ان کو اللہ، دینہم الحق، ان کا بدلہ، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اس کو وہ پورا پورا ادا کر دے گا۔ اور وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ وہی بالکل واضح حق ہے، تمام حقائق کو وہی ہے کہ جو کھولنے والا ہے۔ سو اس دن ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی، اور پھر ان کے لیے پلٹنے کا، اصلاح کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ اور میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کے سبق کا آغاز کیا آیت نمبر 11 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ کہ جو بہتان لے کر آئے، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ایک گروہ ہیں، لا تحسبوہ، تم ان کو نہ سمجھو، شر لکم، کہ وہ تمہارے لیے برا ہے، یعنی یہ واقعہ، یہ صورتحال، بل ہوا خیر لکم، نہیں بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، تمہارے لیے برائی نہیں ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک نے جو کچھ کیا، جتنا حصہ کمایا، اس کو اس کا اتنا وبال پڑے گا، اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ مکتسب من الاسم والذی تولی کبرہ، اور جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا، یعنی جو اس کا اصل بانی تھا، جس نے اس کو ماسٹر مائنڈ کیا، فرمایا کہ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ فرمایا کہ لولا اس سمعتموہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، ظن المومنون، تو گمان کیا اہل ایمان نے، والمومنات، اہل ایمان مردوں نے اور اہل ایمان عورتوں نے، بانفسہم، اپنے بارے میں، یعنی اپنوں کے بارے میں انہوں نے گمان کیا، خیرن، اچھا، وقالوا ھذا افک مبین، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان ہے، یعنی یہ تو ایک جھوٹا الزام ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، آخر یہ لوگ اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ فرمایا کہ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، تو جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّہِ، تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک، ہم الکاذبون، یہی جھوٹے ہیں، یعنی ان کو جھوٹا سمجھنا چاہیے تھا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر دنیا میں اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ،
تو پکڑ لیتا تم کو جس راہ پہ تم چل پڑے، جو طریقہ تم نے اختیار کیا، تمہیں پکڑ لیتا ایک عظیم عذاب۔ استلقونہ بألسنتکم، خیال کرو اس وقت کا کہ جب تم اپنی زبانوں سے اس کو آگے بڑھا رہے تھے، ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کو پہنچا رہے تھے۔ وتقولون بأفواہکم، اور تم اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وتحسبونہ حینا، اور تم اس کو ہلکا گمان کر رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی بات تھی، ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ ولولا، اور کیوں نہ ہوا ایسا، اس سمے تم ہو کہ جب تم نے سنا اس کو، قل تم کہتے، ما یکون لنا، ہمارے اختیار میں، ہمارے اس معاملے میں جو جورسڈکشن ہے اس میں یہ نہیں سرے سے اس کا کوئی امکان، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کرتے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، معاذ اللہ، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا، مبادہ کہ تم دوبارہ کرو، لمثلہ، اسی کی طرح کا کوئی کام، ابدا، کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تمہارے لیے آیات واضح کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں اس کو کہ وہ فحش کو عام کریں، فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو تم ایک سخت مشکل میں، آفت میں پھنس جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، معاف کیجیے گا یہ آیت تو میں نے پڑھی نہیں، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ تو تمہیں فحش اور منکر ہی کا مشورہ، حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، مگر یہ اللہ ہے کہ جو پاک کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور جو آیت مجھ سے چھٹ گئی وہ کم سے کم ترجمے میں آ گئی، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے خاص طور پر یہ سارا معاملہ ہے ہی پاکیزگی اور تزکیے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو اس واقعے کے بعد تم میں سے کوئی بھی پاکیزگی اختیار نہ کر پاتا، مگر اللہ نے تمہیں موقع دیا کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، اپنی اصلاح کرو، اور جان لو کہ شیطان وہ تو ہمیشہ تمہیں برائی اور فحشی کی طرف مائل کرتا ہے۔ فرمایا ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، اور جو تم میں سے صاحب فضل ہیں اور وسعت والے ہیں، وہ قسمیں نہ کھائیں، ان یؤتوا اولی القربیٰ، کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے مال، مدد کریں گے، والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، مسکینوں کو، مہاجروں کو جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ولیعفوا ولیصفحوا، اور دیکھو
معاف کرو، درگزر کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہو گے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ کہ جو بہتان لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات بھولی بھالیوں پر، المومنات ایمان رکھنے والیوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کو دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہوئی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم، یہ عذاب اس دن نمایاں ہوگا جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، ان اعمال کے خلاف کہ جو وہ کرتے تھے. یومئذ، جس دن، یوفیہم اللہ دینہم الحق، پورا پورا بدلہ دے دے گا اللہ جو وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے. ویعلمون، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، کہ اللہ هو الحق المبین، وہی واضح، وہی ہے کہ جو حق واضح کر دینے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں. جنہوں نے سوال کرنا ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کریں. جی شبنم صاحبہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، آج جو ہم نے واقعہ پڑھا، اس میں سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے جن خاتون کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آپ نے ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا. تو سر کیا یہ صرف احترام کی وجہ سے ہے کہ وہ خاتون تھیں؟ کیونکہ ادروائز ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے وداؤٹ اینی کنٹروورشن، اور لیکن سر اگر صرف اس لیے ہے کہ وہ ہسٹری بس ایک ہسٹری ہے، تو سر پھر ہم نے آج کے ہی لیسن میں 2 آیات میں عبداللہ بن ابی اور حضرت ابو بکر کا ذکر کیا، مطلب ہسٹری کی بیس پر ہی. اور سر چلیں، اور اب بس تھوڑی سی بات اور یہ کہ اگر مطلب اگر ہم ایک طرح سے تو یہ ان اہلیہ کی شان ہی بیان ہے کہ اللہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دے رہا ہے. تو سر کچھ کائنڈلی بتا دیں. تھینک یو سر. قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر حضرت زید کا نام لے کے واقعہ بیان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بات بیان کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہوا. قرآن مجید نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ تاریخوں، ناموں، لوگوں کی تعداد، اس میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصل میسج میں، پیغام میں دلچسپی ہونی چاہیے. عبداللہ ابن ابی کا نام میں نے لے لیا، شاید نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ بیان ہوا ہے. لیکن حضرت ابو بکر نے ایک خیر کا کام کیا، غلطی کرنے کے بعد اصلاح ہو گئی. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو چھپا دیا، اور آپ کہہ رہی ہیں اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے، تو یہ اسٹیبلش ہسٹری بیان کرنے والوں کی غلطی ہے. قرآن مجید نے تو یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمیں ناموں سے، ہمیں واقعات کی تفصیلات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور میں یہ گزارش کروں کہ یہ ایک بیماری ہے جو مسلمانوں میں بہت عام ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں قرآن مجید پس منظر میں چلا گیا ہے. قرآن مجید کی ہدایات غیر ضروری ہو گئی ہیں. میں نے اس مرتبہ رمضان میں قرآن پڑھایا، اور اس میں یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ زیر بحث آئی کہ آپ دیکھیں تو لوگ واقعات بیان کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. کس نے اسٹیبلش کی ہے؟ انسانوں نے کی ہے. ہمارے پاس ایک ہی اسٹیبلش سورس ہے، اور وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید نے ایک خاص پس منظر میں یہ بات بیان کی ہے. اس پس منظر کو، اس کے الفاظ جتنا کھول دیتے ہیں، اس کو بیان کر دیتے ہیں.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نام لے کر بیان کرے گا وہ کوئی غلط بات کرے گا، لیکن میں نے نام نہ لے کر بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے. میں نے قرآن مجید کی اسپرٹ کو زیادہ فالو کیا ہے، اور میں اس بارے میں کنفیوز ہی رہا ہوں کہ کیا یہ نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ قرآن کی ہدایت اصل میں ہماری اصلاح کے لیے ہے. اس میں ناموں، اس میں تاریخوں، اس میں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جو ترتیب بیان کی اس میں تو جو جنگوں کی تاریخیں ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئی. یعنی غزوہ احد سورہ آل عمران میں بیان ہو رہی ہے، غزوہ بدر سورہ انفال میں بیان ہو رہی ہے، غزوہ خندق جا کے سورہ احزاب میں ہے، تبوک سورہ توبہ میں ہے. قرآن مجید تو سر تسر ہدایت کی کتاب ہے. جس کو تاریخ سے دلچسپی ہے وہ تاریخ کی کتابیں پڑھے، لیکن جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن مجید کے الفاظ اور الفاظ کے پیچھے معنی اور اس کے اندر جو سبق، جو ہدایت ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. جی عائشہ صاحب آپ نے ہاتھ اٹھایا. السلام علیکم وعلیکم. سر. ابھی آپ نے بتایا کہ جب غلطی کوئی ایکسیپٹ کر دیتا ہے تو اس کی اصلاح ممکن ہے. تو پھر جیسے کہ ابھی پاکستان دیکھ سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم لوگ یہاں پہ لیٹ کر رہے ہیں یا ہم یہ برائیاں ایکسیپٹ کر لیں تو شاید حالات ٹھیک ہو جائیں. از اٹ پاسبل؟ کس کے حالات ٹھیک ہو جائیں؟ پاکستان کی بات کر رہی ہوں نا، پاکستان میں بہت انریسٹ ہے. اچھا نہیں وہ تو خیر دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی سوسائٹی، کسی بھی ملک، کسی بھی زمانے کے لوگ اگر اصلاح کا بیڑا اٹھا لیں تو اس کے بعد ان کے لیے اللہ کی طرف سے معافی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ایک سوسائٹی کے اللہ کی طرف سے معافی پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی کا بڑا حصہ، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اس کے کرتا دھرتا ایلیٹ کلاس ہے، وہ اپنی اصلاح کریں. اگر وہ اپنی اصلاح کریں گے اور ایک بڑے پیمانے پر وہ اصلاح ہوگی تو پھر اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت لازماً ایسی سوسائٹی، ایسے ملک کی طرف مائل ہوگی. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسانوں کی اصلاح کے امکان کو کبھی رد نہیں کرنا چاہیے اس امکان کو کہ یہ ہوگا. اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. یہ بھی حقیقت ہے کہ مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں خود اس کا مجرم رہا ہوں، لیکن اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اپنے بارے میں بھی، اپنوں کے بارے میں بھی، اپنے معاشرے کے بارے میں بھی. چلیے جی، آج کا سبق. جی جناب عائشہ صاحبہ. سر اگر کوئی نہیں پوچھ رہا تو بس آپ نے یہ سٹارٹ میں بات کہی تھی کہ قرآن پاک کا منشا مقصد ہم نہیں سمجھیں گے ہدایت نہیں ملے گی، یعنی ہم اس کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. تو میں اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ کچھ لوگ، ہم لوگ بھی سمجھ ہی رہے ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ لوگ اس کو خالی کے رد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کو ان کا مقصد مل جاتا ہے. ان میں کیا مطلب، ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا، جو ٹرائی نہیں دیکھیں کرتے انڈرسٹینڈ کرنے کی. اگین ہم لوگ بات بھی یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جی سر ایک بات اور میں نے یہ کہنی تھی، جیسے اور ایسوسیٹ کرتے ہیں نا کہ یہ والی سورہ مبارکہ پڑھیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، تو وہ پھر ان کو وہ ملتا ہوگا. مجھے نہیں معلوم ان کو کیا ملتا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے، اور یہی میں اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید ہرگز اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ آپ قرآن کی فلاں صورت پڑھیں گے یا فلاں آیت پڑھیں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا.
قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا ہے، اور قرآن کا فائدہ اصل میں ہدایت ہے۔ دنیا میں اللہ کی بندے بن کے رہنے کا طریقہ اور اس کے نتیجے میں آخرت میں کامیابی، یہی قرآن کا مضمون ہے۔ اس کو اگر حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی تو باقی بھی جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں وہ بھی حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کو نظر انداز کر کے قرآن پڑھا جائے گا تو پھر کچھ حاصل ہوگا میں نہیں جانتا۔ قرآن کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بات کریں تو بجائے اس کے کہ کوئی منفی بات کریں اور یہ کہیں کہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کو یہ بتایا جائے جی کہ قرآن اس لیے نہیں آیا، اور جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ بات اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں کوئی حدیث میں بات بیان ہوئی ہے۔ حدیث کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ انسانوں کی بیان کردہ باتیں ہیں، اور خاص طور پر یہ جو فضیلت کی حدیثیں ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ اکثر و بیشتر لوگوں نے اپنے طور پر گھڑی ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک رجحان پیدا ہو۔ سو ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتوں کو اہمیت دے کر اگر ہم قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ کو نظر انداز کریں گے تو یہ چیز ایک گھاٹے کا سودا ہو۔ جناب انشاءاللہ اگلی جمعے کو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔